فیصلہ سامنے آ جائے، اور باقی تو وکلاء نے جو وہاں پر دلائل دیے ہیں آئین اور قانون کی روشنی میں، میرے خیال میں وہ قانون آئین کی تو صحیح ہے، فیصلہ عدالت کے ہاتھ میں ہے، انہیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، حکومت سے آپ کا اختلاف ہے دیگر معاملات پر، لیکن یہ مخصوص نشستوں پر کہتے ہیں کہ جے جو آئی ان کی سپورٹ کر رہی ہے حکومت کے موقع میں۔ نہیں حضرت، ایسا نہیں ہے، ذرا مسئلے کو تھوڑا سا ہمارے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے جج صاحب کھڑے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے داخلہ کرتے ہیں، آپ کا مجوز معید بھی ہے، آپ کے کاغذات بھی ٹھیک قرار دے دیے گئے، اور وقت گزر گیا اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آیا، آپ ایک ووٹ بھی نہ لیں، آپ ایم این اے ہیں یا نہیں؟ ہو گیا نا، بلا مقابلہ ہو گئے۔ اب میرے کینڈیڈیٹس ہیں اور ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ تعداد تو پوری کرنی ہوگی ایوان کی نا جی۔ تو ایوان کس طرح پورا کرنا ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے دینا تھا، اور دینے کے بعد انہوں نے حلف اٹھا لیے ہیں، انہوں نے روزانہ کے الاؤنسز لے لیے ہیں، انہوں نے اسمبلی میں تقریریں کر لی ہیں۔ اب اس وقت دوبارہ، کل آپ اسمبلی کے ممبر تھے اور پھر آپ آج نہیں ہیں، تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور ہمیں اگر وہ بطور پارٹی حصہ لیتے تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں تھا، بطور پارٹی کامیاب ہو جانے کے بعد اپنے حصے کی وہ مخصوص نشستیں لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور اب آگے جو فیصلہ عدالت کرے گی تو ابھی دیکھا جائے گا۔ میرے خیال میں ہمیں ذرا تھوڑا سا ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اس بات کو تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو بلند مقام پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے قرارداد جو بائنڈنگ نہیں ہے، ہمارے پارلیمان میں پاس ہوتے رہتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی قرارداد آتی ہے، کبھی برما کے بارے میں، کبھی فلسطین کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی ہے اسرائیل کے خلاف، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت آتی رہتی ہیں دنیا کے پارلیمانوں میں، قرارداد ہو جاتی ہے، وہاں لوکل لابنگ ہوتی ہے۔ اب اگر لوکل لابنگ اس نے کوئی ایک قرارداد پارلیمان سے لے لی ہے وہاں پہ، جس طرح ہم بھی یہاں کرتے ہیں، تو ہماری اپنی مشن کہاں تھا، ہماری اپنی سفارت کہاں ہے، ہماری اپنی سفارتی لابنگ کدھر ہے، ہم کیوں ناکام ہوئے ایسی صورتحال میں؟ لہٰذا ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہاں جو ہمارا اپنا موقف ہے ایک آزاد اور خود مختار حیثیت میں، ہم اسی کو اہمیت دیتے ہیں، اسی کو پرائرٹی دیں گے، اور باہر کی آراء سے ہم متاثر نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب، آپ کے حلقے میں اوورال لکی امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، اور عزم استحکام کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کی جماعت کے اس پہ کیا موقف ہے؟ ہم نے تو اپنا موقف دے دیا ہے پبلکلی کہ بھئی یہ اگر تو پہلا تجربہ ہوتا تو جس طرح پہلے پوری قوم نے کہا ٹھیک ہے، قوم نے قربانی دی، سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، اپنے ملک میں ہجرت کی۔ قبائلی خواتین جو ایک خاص کلچر کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی چار دیواری کے اندر رہتی ہیں، ان کو آپ نے صحراؤں میں پھینک دیا، ان کو آپ نے بازاروں میں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا ظلم کیا آپ نے؟ جب آدمی اپنے کلچر کے خلاف فوری طور پر ایک ایسا ناگہانی فیصلہ سنتا ہے، آپ بتائیں گے اس پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ برداشت کیا گیا۔ آج بھی وہ لوگ در بدر ہیں، آج بھی ان کو معاوضے تک نہیں دیے گئے، آج بھی ان کو دوبارہ گھر بنانے کی سہولت نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال سے ہم کوئی 2010 سے گزر رہے ہیں، بلکہ 2001 سے گزر رہے ہیں۔ وہ جو ایک میزان تھا، پتہ نہیں کیا تھا، جو شروع ہوا تھا، اور آج پھر عدم استحکام آپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ خرابی کہاں پر ہے۔ اسٹیٹ زبردستی کر کے اگر ہم پر ایک فیصلہ تھوپنا چاہتی ہے تو یہ تو ان کی زوراوری ہے، لیکن بیٹھ کر ذرا اس کے عوامل کو تلاش کریں کہ کیا اس تمام تر خرابی کی اساس میں میرے اسٹیٹ کے اپنی پہلی غلط فیصلہ تو نہیں ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرا ود دیوار کج۔ تو مشرف کے زمانے میں جو غلط فیصلے ہوئے، آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ بہت شکریہ۔